اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عمل آپ کو بتا رہے ہیں یہ عمل ہزاروں لاکھوں بار کا آزمودہ ہے۔ یہ وظیفہ کاروباری بندش کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا قیمتی سامان، پیسے، کاغذات، زیورات وغیرہ گم ہو جائیں تو بھی یہ عمل کامیاب ترین ہے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ یہ وظیفہ گھر میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اس عمل سے گھروں میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں راحت، رحمت اور سکون آ جاتا ہے۔ بے شمار لوگوں کو اس وظیفہ سے اولاد ملی۔ جن کی نرینہ اولاد نہیں تھی ان کو نرینہ اولاد ملی، اور اگر کوئی بندہ گم ہو گیا ہو یا بچہ گم ہو گیا ہو وہ بھی انشاءاللہ اس عمل سے ملا ہے اور مل جاتا ہے۔ اگر کسی نے آپ سے قرض لیا تھا وہ واپس نہیں کر رہا، یا کوئی آپ کی زمین، جائیداد، گھر، کاروبار یا روپیہ پیسہ ہڑپ کر گیا ہو تو بھی اس وظیفہ کے کرنے سے آپ کا مال آپ کو ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ یہ اتنا پاورفل اور باکمال عمل ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا، جس بھی مقصد کے لیے کیا، اسے اس کام میں ہمیشہ کامیابی ہی ملی ہے، ناکامی نہیں ملی۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ کامیاب اور 100% سے بھی زیادہ آزمودہ اور پرتاثیر عمل ہے۔ عمل کی مکمل ترتیب آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، یہ عمل جادو ختم کرنے کے لیے بھی آزمودہ ہے۔ ہماری ایک دوست نے یہ وظیفہ اپنے شوہر کے لیے کیا جو بے راہ روی کا شکار تھا۔ کسی دوسری عورت نے جادو کے ذریعے اس کے شوہر کو پھنسا لیا تھا۔ اس بہن کی آپ بیتی آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ بھی اپنے ایسے ہی کسی مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کریں تو آپ کو مکمل یقین ہو کہ عمل ہزاروں لوگوں کا آزمودہ ہے، ان کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ مستقل اور سچی لگن اور محنت کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ میری دوست کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ اس کا شوہر بہت ظالم تھا، ہر وقت مار کٹائی کرتا رہتا، اس کا زیور بیچ کر کھا گیا، اس کے جہیز میں ساتھ آئے جانور بھی بیچ کر کھا گیا۔ اس کے شوہر کو ایک عورت نے کالے جادو کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ میری دوست بہت زیادہ پریشان تھی، ہر وقت کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میری دوست کے سسر جو کہ رشتہ میں اس کے تایا لگتے تھے خود اپنی بھتیجی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آئے اور کہا کہ میرا بیٹا بے غیرت ہو گیا ہے، میں اسے اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتا، آپ اسے فی الحال اپنے گھر میں ہی رکھیں۔ میری دوست چند دنوں بعد میرے پاس آئی اور اپنی ساری داستان غم مجھے سنائی۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہر وقت پڑھنے کے لیے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ دیا۔ اس عمل کے بے شمار واقعات بھی بتائے جس سے اس کو امید کی کرن نظر آئی، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں اب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں یہی وظیفہ پڑھوں گی۔ اس وظیفہ کے پڑھنے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد اس کے شوہر سے کالا جادو ختم ہو گیا، وہ خود آ کر معافی مانگ کر لے گیا۔ آگے عید الاضحیٰ تھی، اس کے شوہر نے جانور بیچے جو کہ تقریباً 8 لاکھ سے بھی زیادہ کے بک گئے، جس پر وہ خود بہت زیادہ حیران ہوا، اور اس بچت میں سے میری دوست کو اس کے بیچے ہوئے جانور لا کر دیے اور زیور بنوا کر دیا۔ میری دوست نے کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد یہ عمل چھوڑ دیا۔ اس عمل کا چھوڑنا تھا کہ چند دنوں بعد دوبارہ اس کے شوہر کا رویہ بدلا اور وہی مار دہاڑ گالم گلوچ شروع ہو گئی۔ جب پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اسی جادوگرنی نے ایک درخت پر عمل کر کے باندھ دیا ہے۔ جب بھی ہوا چلتی ہے اور وہ کپڑا ہلتا ہے تو ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تو میری دوست کے شوہر نے اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس کے سسر علاج معالجہ کے بعد دوبارہ
اسے اپنے بھائی کے گھر چھوڑ گئے۔ اب کی بار میرے پاس آئی اور اپنی داستان سنائی تو میں نے کہا، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ یہ وظیفہ کبھی نہیں چھوڑنا، پڑھتی رہنا، تم کو یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تمہارا مقابلہ ایک جادوگرنی سے ہے۔ اس کے بعد میری دوست نے یہی وظیفہ زیادہ توجہ، دھیان اور یقین سے پڑھنا شروع کر دیا۔ 5-6 ماہ مسلسل پڑھتی رہی۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی ہر وقت پڑھتی رہتی ہے۔ اس کی زبان پر ہر وقت یا ربی موسیٰ یا ربی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا ہے۔ اسے مختلف اچھے اور برے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کا شوہر بہت زیادہ بدل گیا ہے، اپنے بچوں کے لیے اور سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے تڑپتا ہے، ورنہ پہلے تو اسے کہہ گیا تھا کہ تمہیں طلاق دے کر اس عورت کو ساتھ لے کر بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی، ہر رشتہ دار کو فون کر کے بتاتا کہ اب کی بار میں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا ہے، رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ میرے پاس جب بھی آتی میں یہی کہتی کہ بس پڑھتی رہو، پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں۔ پھر ایک دن وہ آیا اور اس کو منا کر لے گیا اور کہا کہ تم جیسے چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ میری دوست نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، گھر سے دور نہ رہو، مجھے اور بچوں کو وقت دو۔ الحمدللہ اب اس کا شوہر رائے راست پر آ گیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب بھی وہ جادوگرنی اسے کال پر کال کرتی رہتی ہے، مگر وہ اٹھاتا ہی نہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم یہ ذکر ہرگز نہ چھوڑنا، انشاءاللہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم پریشان نہ ہو، خوش رہو اور ورد جاری و ساری رکھو، اللہ کی رحمت سے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، اب وہ اس کا کالا جادو انشاءاللہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے رشتہ دار سب حیران ہیں کہ اس کالی جادوگرنی سے اپنے شوہر اور بچوں کو بچا لیا۔ وہ سب میری دوست سے آ کر پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا پڑھا کہ اتنے مشکلات کے بھنور سے بڑے آرام سے نکل آئی، نقصان سے، بے عزتی سے اور طلاق سے بچ گئی۔ تمہارا شوہر جو کہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، اب تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہتا، کام پر جانے کے بعد شام ہونے سے پہلے گھر آ جاتا ہے، گھر آتے ہی سلام کے بعد سب سے پہلے تمہیں آواز دے کر بلاتا ہے، سب دوست احباب کو بھول گیا ہے، آخر تم نے کیا جادو کیا ہے؟ میری دوست تمام پوچھنے والیوں، بہنوں اور دوستوں کو سب کو یہی وظیفہ بتاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ بھی اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے یا ایسے ہی کسی مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کا حل یہ وظیفہ ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے 10 لوگوں میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔